بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر لہ وما انفقتم من شیء فہو یخلفہ وہو خیر الرازقین۔ وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس وكان اجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبریل۔ رمضان المبارک کے ماہ مقدس کے حوالے سے گفتگو چل رہی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کو دیا گیا ایک بہت ہی عظیم عطیہ ہے، ایک بہت بڑی نعمت ہے، جس کے حوالے سے سیرت مبارکہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس مہینے کے آنے سے کافی پہلے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تیاریوں میں مصروف ہو جاتے تھے، اور امت مسلمہ کا یہ شیوہ رہا ہے کہ وہ اس ماہ مبارک کو ایک الگ انداز سے گزارتی ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں کی گئی عبادات سارے سال پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ اس ماہ مقدس میں کرنے کے بہت سے کام ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ ہمیں اپنے نمازوں میں اضافہ کرنا ہوتا ہے، روزے اس مہینے میں فرض کیے گئے، اور اس کے علاوہ قیام اللیل، تلاوت میں اضافہ، بہت ساری عبادات کا ذکر ملتا ہے۔ ان میں سے ایک بہت اہم عبادت جس کی عام دنوں میں بھی بہت زیادہ اہمیت ہے، لیکن رمضان کے ساتھ اس کا ایک خصوصی تعلق ہے، وہ ہے انفاق فی سبیل اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ویسے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخی تھے، بہت ہی زیادہ سخی انسان تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سخاوت کی مثالیں سیرت میں بھری پڑی ہیں، لیکن رمضان المبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت بہت ہی زیادہ بلند ہو جایا کرتی تھی، اور روایات میں یہاں تک آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کا عالم اس طرح ہوتا تھا کہ گویا ہوائیں چل رہی ہوں۔ جس طرح ہوا بالکل آزاد اور ہر طرف پھیلتی ہے، اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت سے ہر خاص و عام مستفید ہوا کرتا تھا۔ رمضان المبارک کے مہینے کو جس طرح اور چیزوں سے بہت ایک خصوصی تعلق ہے، اسی طرح سخاوت اور انفاق فی سبیل اللہ کا ایک خاص تعلق ہے اس مہینے سے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ کون سا صدقہ افضل ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان میں کیا جانے والا صدقہ سب سے افضل ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ انفاق فی سبیل اللہ کے جو بہت سے فضائل قرآن پاک میں احادیث میں وارد ہوئے ہیں، وہ فضائل جب اس رمضان کے ساتھ جڑتے ہیں اور رمضان میں آپ انفاق فی سبیل اللہ کی یہ عبادت سر انجام دیتے ہیں، تو اس کے اجر و ثواب میں کئی گنا اضافہ ہو جاتا ہے۔ ابھی گفتگو کے شروع میں جو آیت مبارکہ تلاوت کی، اس میں اللہ تعالیٰ نے بندوں کی دو قسمیں بیان کی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دو طرح کے لوگ دنیا میں رکھے ہیں۔ بعض لوگ وہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے کشادہ رزق دیا ہے، اور بعض لوگ وہ ہیں جن کا رزق اللہ تعالیٰ نے تنگ رکھا ہے، جن کے ساتھ وہ رزق کی کشادگی والا معاملہ نہیں ہے جو دوسروں کے ساتھ ہے۔ لیکن دیکھنے کی بات یہ ہے کہ ان دونوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، تم جو بھی خرچہ کرو گے اللہ تعالیٰ اس کا بدل دیں گے آپ کو، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں آپ کو ضرور کچھ دیں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ انفاق فی سبیل اللہ کا تعلق مالداری سے نہیں ہے، اس بات سے نہیں ہے کہ آپ کے پاس ڈھیروں مال ہو تو ہی آپ اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ اس بات کو نہیں دیکھتے کہ آپ نے کیا خرچ کیا، کتنا خرچ کیا، اصل بات یہ ہے کہ آپ نے کتنے میں سے خرچ کیا، بھلے وہ تھوڑا سا ہی ہو۔ یہی وجہ ہے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خواتین کو مخاطب کرتے ہوئے کہ تم میں سے کوئی خاتون بھی کسی بھی نیکی کو ہلکا مت سمجھے، یہ مت سمجھے کہ یہ تو بہت معمولی سی چیز ہے اور دینے میں شرمائے، ایسا نہ کرے، بلکہ اس میں مثال میں فرمایا کہ حتیٰ کہ اگر کسی بکری کا کوئی کھر ہو تو وہ بھی دینے میں شرمانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جتنی اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے، کسی کو اللہ نے توفیق دی ہے کہ وہ ایک دن میں 1 روپیہ
چلیں ہفتے میں 1 روپیہ خرچ کر سکتا ہے تو وہ اتنا کرے، انشاءاللہ اس 1 روپے کا ثواب، اس تھوڑی سی مقدار کا ثواب بھی اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بڑھا چڑھا کر دیں گے۔ تو جس کو اللہ نے توفیق دی ہے لاکھوں کروڑوں خرچ کرنے کی، وہ اپنی توفیق کے حساب سے، اپنی استطاعت کے حساب سے خرچ کرے۔ جس کو اللہ نے تھوڑا خرچ کرنے کی توفیق دی ہے تو وہ اتنا خرچ کرے، اصل مدار نیت پر ہے۔ پھر خرچ کرنے میں آغاز کہاں سے ہو؟ تو فرمایا ابدأ بمن تعول، ان لوگوں سے آغاز کرو جو تمہارے زیر کفالت ہیں، جن کا خرچہ تمہارے ذمے ہے۔ تو صدقات کی یہی ترتیب ہے۔ آپ جو رمضان المبارک میں جب خرچ کرنے لگیں تو سب سے پہلے اپنے اہل و عیال کی ضروریات کا خیال رکھا جائے گا، اس کے بعد اپنے اہل محلہ، پڑوسی، اپنے قریبی رشتہ داروں کا خیال رکھا جائے گا، پھر اپنے شہر اور ملک، اسی طرح درجہ بدرجہ جو ہے وہ اپنی سخاوت جو ہے وہ آپ بڑھاتے جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں تک توفیق دی ہو اپنے مال میں سے اس ماہ مبارک میں جتنا ہو سکے خرچ کریں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ وہ آپ کے اس مال میں برکت بھی دے گا، اور جیسا کہ قرآن پاک میں فرمایا اللہ اس کا بدل بھی عطا کرے گا، اور اس کا جو آخرت میں ثواب ملنا ہے وہ تو ملے گا ہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ روزانہ 2 فرشتے آسمان سے نازل ہوتے ہیں اور وہ ایک دعا کرتے ہیں۔ ایک فرشتہ کہتا ہے اللہم اعط منفقا خلفا، یا اللہ جو خرچ کرنے والا ہے اس کو بدل عطا فرما، اور دوسرا فرشتہ کہتا ہے اللہم اعط ممسکا تلفا، کہ جو روک کر رکھتا ہے مال کو اس کے مال کو ہلاک فرما۔ تو دیکھیے کتنا ایک وعید بھی ہے ایک طرف اور دوسری طرف بشارت ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مقدس سے حاصل کردہ یہ بشارت ہم اپنے اوپر بھی صادق ہونے دیں، اور جتنا اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی ہو اپنے مال میں سے اس مہینے میں خرچ کریں۔ اور خرچ کی جو ایک صورت ہے وہ صدقہ فطر کی ہے، وہ تو لازمی ہے، ہر شخص نے ادا کرنا ہے۔ صدقہ فطر کے حوالے سے بھی کوشش کی جائے کہ عید سے پہلے ہی ادا کر دیا جائے، تاکہ جو ضرورت مند لوگ ہوں وہ بھی عید کی خوشیوں میں ہمارے ساتھ شریک ہو سکیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔